وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حسن معاشرت کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے معاشرت کرو، یعنی ان سے تعلقات، ان کے ساتھ سلوک بالمعروف، اچھا بہترین سلوک کرنا ہے۔ تو یہ جو معاشرت ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ آپ خواتین کو پابند نہیں کر سکتے، مقید نہیں کر سکتے، ہاں جو ان کا دائرہ ہے، یہ باتیں ساری آپ سن چکے ہیں کہ ان کا دائرہ کہاں تک ہے، کہاں تک انہوں نے آزاد رہنا، کہاں جا کے ان کی قید شروع ہوتی ہے اور کہاں آزادی شروع ہوتی ہے، سب چیزیں واضح ہیں۔ اور ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کمزور سمجھ کر یا اپنے تابع سمجھ کر، اپنے متاع سمجھ کر کہ میری بیوی ہے میں جو مرضی کہہ لوں، میری بیٹی ہے میں جو مرضی کہہ لوں، میری بہن ہے کمزور ہے جو مرضی کہہ لوں، نہیں، اس کے حقوق قرآن نے واضح کر دیے۔ اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم تم میں سے بہتر، خیرکم لأہلہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ یہ لفظ اہل جو ہے، اہل خانہ، اہل بیت، اس سے مراد بیویاں ہیں، اولاد ہیں، صرف بچے نہیں۔ ہم نے تو آج اس کی ساری تشریح بدل دی نا، ہم نے تو اہل خانہ اور اہل بیت سے مراد یہ لے لیا کہ صرف بیٹی اور اس کی اولاد، داماد بھی شامل کر لیا، لیکن بیویاں جو زندگی کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ایک جملہ عرض کروں گا، جتنی بھی آپ باتیں کر لیں، جو بھی آپ بیان کر لیں، وہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے روز، یہ بعد از قیامت جب جنت میں جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو جنت میں ساتھ کون جائے گا؟ باپ نہیں جائے گا، بیٹا نہیں جائے گا، بہن بیٹی نہیں جائے گی، داماد بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ بندے کے ساتھ کون ہوگا؟ اس کی بیوی۔ کیسا نسخہ ہے کہ جنت میں میاں بیوی اکٹھے جائیں گے، اور اگر کوئی بوڑھا ہو گیا تو کہتا کہ میں جنت جا کے کی کراں گا؟ نہیں، تگڑے رہو، جوان ہو کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ جتنے بوڑھے ہیں سارے جوان عمریں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سارے جوان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انبیاء کرام بھی، رسول اعظام بھی، وہ بھی انشاءاللہ جوان رانا اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ایک مقام اللہ نے دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو اپنی پنچایت میں، ڈیرے پر، دوستوں میں بڑا بھی اچھا ہے، بڑا خوش اخلاق، بڑا مہذب بنا ہے، اور گھر جا کے بدسلوکی کرتا ہے۔ نہیں، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن سب سے پہلے تمہارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو؟ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ فرمائی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی دلجوئی فرماتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ گھر میں چار دیواری میں جو اندرون خانہ جو کھیل ہو سکتے ہیں، کھیلے جا سکتے ہیں۔
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اپنی ازواج کے لیے، بیویوں کی دلجوئی کے لیے آپ ان کے ساتھ کھیلتے، دوڑ لگاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا، حالانکہ وہ عمر میں بڑی تھیں، 15 سال کا فرق تھا، لیکن اتنی محبت، اتنا پیار، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکا۔ باقی ازواج مطہرات میں جو سیدہ عائشہ کا مقام ہے کمال کا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات جب سنیں تو دل کو تسکین اور سکون ملتا ہے، اور وہ واقعات ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری سب خواتین کو وہ واقعات پڑھنے سننے چاہیے، ترغیب ملتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ دوڑ لگا دیتے، آؤ جی اکٹھے دوڑے ذرا، ایک دفعہ دوڑے تو پیچھے رہ گیا، ایک دفعہ دوڑے تو آگے نکل گیا۔ وہ بڑی تفصیل کی ساری باتیں، بڑی پیار کی باتیں ہیں، تو آپ ان کی دلجوئی فرماتے۔ اس لیے قرآن نے جو لفظ کہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پاک زندگی، مبارک زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ آپ ماڈل صرف یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے جج ہیں، قاضی ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں، ساری باتیں بے مثال ہر فیلڈ میں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں بھی اہل خانہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو آپ کے معاملات، حسن معاشرت ہے، وہ کمال کی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول متعین کر دیے کہ عورت کے ساتھ حسن معاشرت کس طرح کرنی ہے، بہترین طریقے آپ نے سمجھا دیے، بتا دیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر، بیوی کی کسی ایک عادت کو لے کے بیٹھ نہ جاؤ اور دل میں بٹھا لو کہ اس کی یہ عادت تو بہت ہی بری ہے۔ نہیں، اگر ایک عادت بری ہے تو اچھی عادتیں بھی تو ہیں۔ کتنی خوبصورت بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی، اپنی رفیقہ حیات کی اچھی اچھی باتیں دیکھو، تلاش کرو۔ تم اس کی اس بات کو لے کے بیٹھ گئے کہ فلاں اس میں کمی ہے، اگر کمی نظر آ رہی ہے تو اس میں خوبیاں بھی تو ہیں نا، خوبیاں پہ کیوں نہیں نظر جاتی تمہاری؟ اس لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں خامیاں اپنی دیکھو اور خوبیاں دوسرے کی دیکھو، آپ کو معاشرہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو کہیں بھی کوئی سکھ نظر نہیں آئے گا، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات رسول کریم صلی اللہ، آپ کی باتیں ساری بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، کمال ہیں، اور آپ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو عورت ہے نا، اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس کا عموماً ترجمہ لوگ سارے یہی کرتے ہیں کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پسلی نازک ہوتی ہے۔ ٹیڑھی جو کہتے ہو نازک ہے، تو پسلی نازک ہے، اسے پیدا ہونے والی عورت بھی نازک اندام ہے، اس کو اس چکر میں نہ پڑ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ٹوٹ جائے گی۔ جیسی رب نے بنائی ہے، وہ جو آپ ٹیڑھی سمجھ رہے ہیں، اس کا نازک اندام ہے، اس کی نزاکت ہے، وہ صنف نازک ہے، حسن و جمال اس کو آپ جس طرح وہ تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو اسی طرح سنبھال کے رکھو، سلوک کرو، اور اس کو بہترین سانچے میں ڈالو، انشاءاللہ وہ ڈھل جائے گی۔ اپنے پیار سے، اپنے تعلق سے، اپنے اچھے سلوک کے ساتھ کیوں نہیں تم ایسا معاشرہ ایسا گھر کا ماحول بنا لیتے، بناؤ۔ اور فرمایا اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔
اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، آپ سمجھ رہے ہو کہ میری شادی ہو گئی، والدین نے کر دی، اب تو مشکل ہو گیا نا کہ جس طرح ہمارے دور میں شادیاں تھیں کہ جو باپ نے، دادا جی نے فیصلہ کر دیا بس وہی چلے گا. اب تو بچوں کی مرضی دیکھی جاتی ہے، دیکھنی بھی چاہیے. اگر والدین نے آپ کی شادی کر دی اور آپ کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے، یہی بات سامنے ہوتی ہے نا، کوئی اور خوبی اس میں ہے وہ بھی تو ڈھونڈو. وہ سلیقہ شعر ہے، سگڑ ہے، گھر سنبھالنے والی ہے، آئے گئے کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال، گھر دے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے، صرف ایک بات نہیں ہوتی. تم ایک رنگ کو دیکھ کر، تم ایک ڈگری کو دیکھ کر فیصلے کرنے بیٹھ جاؤ اس پہ، یہ نہیں ہے. معاشرے کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے کہ اگر بیوی میں ایک خوبی جو تم نے تعین کر رکھا ہے، ذہن میں سوچ رکھا، اگر وہ نہیں ہے تو اور خوبیاں اس کی طرف دیکھو، خامیاں نہیں دیکھو، خوبیاں دیکھو. اللہ اللہ. اور پھر ایک بات فرمائی، آخری خطبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا، وہ عالمی چارٹر ہے. دنیا نے آپ کے اس خطبے کو سامنے رکھ کر اپنے ملکوں کے، ریاستوں کے قانون بنائے ہیں. بڑا زبردست خطبہ ہے. اس خطبے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان عورتوں کے ساتھ جو تم نے حلال تعلق نکاح کر کے بنایا ہے، اللہ کے کلمے پر بنایا ہے. کلمہ پڑا تھا نا، اس کلمے پر، اس کی بنیاد پر تم نے ان سے تعلق بنایا ہے، اور وہ تعلق تمہیں یہ کہہ رہا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال کرو. جو پہنو وہ پہناؤ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ. بالکل اپنی جیب علیحدہ کر لو، باندھ کے بیٹھ جاؤ، پھر کہو کہ وہ اپنی خدمات کو کھلا رکھے، ان کو باندھے نہیں. کیسے ممکن؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر ایک خاص بات فرمایا کہ بیوی کو بھی چاہیے اپنے خاوند کے بستر کی حفاظت کرے. بہت بڑا جملہ ہے. عورت مرد دونوں، مرد اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، حسن سلوک، حسن معاشرے سے کام لے، اور عورت وہ اپنے خاوند کے بستر کی حفاظت کرے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے.